الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ علم حاصل کرنا کب ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کا جواب دیتی ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک فرمایا تم علم حاصل کرو، گویا تم پوری زندگی طالب علم بن کر رہو۔ سیکھنے کا جذبہ اور شوق ہو، جو انسان پوری زندگی طالب علم بن کر رہے، اللہ پاک اس کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی گواہی ہے، رفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں جو تم میں سے ایمان والے ہیں، اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم کا حاصل کرنا ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، جس کو نصیب ہو جائے ایک دھن ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، بن مانگے یہ نہیں ملتا۔ ایک انسان اگر بے طلب ہو تو اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم کی طلب یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، جب جا کر وہ علم کا طالب بنتا ہے۔ کوئی آدمی اگر علم کے ساتھ بے نیازی کا معاملہ کرے، وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، چاہے اس کو ایک مرتبہ میں پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہو، لیکن اگر وہ علم کی قدر نہیں کرے گا تو وہ علم اس سے چھین لیا جائے گا، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم ہمیشہ طلب سے حاصل ہوتا ہے، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا، من جد وجد، العلم بالتعلم، علم سیکھنے آتا ہے۔ اب یہ علم کیا ہے؟ معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ کیسے ذریعہ؟ ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے تو مسجد الملائکہ بنا دیا، یعنی فرشتوں کو سجدہ کرنے ایک انسان کے لیے، تو یہ علم سے یہ چیز حاصل ہوئی۔ جب علم آ گیا، اور اللہ کا علم یہ اللہ کے نور سے نکلا ہوا علم ہے، اگر کسی کو اللہ کے ناموں کا علم اور معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے مقامات کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ بڑی چیز ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہ علم سے پتہ چلے گا، علم ہی سے معرفت کی بھی منازل طے ہوتے ہیں۔ علم اور فضیلت، دیکھیے علم سے کن کن لوگوں کو فضیلت ملی ہے۔ انسان جو ہے وہ حریص ہے، انسان دیکھتا ہے کہ فلاں شخص کو اس کاروبار میں اتنا نفع ہوا ہے، تو جس انسان کو ہوا ہے دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بھی وہ کاروبار کروں، میں بھی وہ بزنس کروں، یہ حرص ہوتی ہے۔ اس لیے علم کی فضیلت ہم سنیں گے اور اس پر اسی طرح عمل کریں گے جس طرح ان لوگوں نے کیا، تو انشاءاللہ پاک ہمیں بھی وہ درجات عطا فرمائیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے زرہ بنانے کا علم عطا فرمایا اور فضیلت بخش دی۔ ارشاد فرمایا، ہر نبی علیہ السلام کو کسی نہ کسی وجہ سے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس پر فوقیت دی گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منطق الطیر، یعنی پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا، اور اسی طرح فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تخت و تاج مصر کا ملا، وہ بھی علم کی وجہ سے ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی علم ہی کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا استاد بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ دیکھیے قرآن حکیم میں ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین بنایا گیا، اور حکم دیا گیا کہ علم کی زیادتی کی دعا کیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ علم کی زیادتی کی دعا کیجیے، یعنی اللہ سے علم مانگیے۔ کیا فرمایا؟ قل ربی زدنی علما، کہہ دیجیے اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما دیجیے۔ تو ہمیں بھی علم سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ علم سیکھنے کا جب انسان اپنے اندر شوق پیدا کرتا ہے، طلب پیدا کرتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان وقل جاء الحق وضحك الباطل